ظرفیت سے زیادہ اگر کسی انسان کو کچھ مل جائے تو انسان باغی و طاغی ہو جاتا ہے. یہ جملوں پہ غور کیجئے گا، پھر انشاءاللہ میں نسبت امام حسن مجتبی کی طرف دوں گا اور اہل بیت اطہار کی طرف دوں گا. یعنی خدا خود تمہیں تمہاری ظرفیت کے مطابق عطا کرنے والا ہے. خدا تمہیں تمہاری ظرفیت کے مطابق عطا کرے گا، اور جس کے اندر جیسی ظرفیت ہوگی خدا ویسے کمالات و معجزات اسے عطا کرے گا. چھٹے امام کے پاس ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے کہ مولا آپ کے پاس تو بڑے اسم اعظم ہیں، آپ کے بابا کے پاس بھی اسم اعظم تھے، ایک اسم اعظم ہمیں دے دیجئے، ہم بھی صاحب کمال ہو جائیں، ہم بھی صاحب معجزہ ہو جائیں، ہمیں دے دیجئے. اچھا اگر تم اس لائق ہوتے تو تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خدا خود تمہیں دیتا، تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خدا خود تمہیں دیتا. اب یہ چھٹے امام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے امام ایک اسم اعظم عطا کیجئے، ہم بھی کسی مقام پہ پہنچ جائیں. امام نے کہا اچھا ایسا کرو تم فلاں پل پہ جا کے بیٹھ جاؤ اور شام کو میرے پاس آؤ اور پھر مجھے بتاؤ اس پل پہ کیا کیا ہوا. یہ صاحب جا کے پل پہ بیٹھ گئے. اب شام کو پل سے واپس آئے، امام نے انہیں بٹھایا کہ ذرا بتاؤ کیا ہوا تھا. کہنے لگے امام میں جا کے اس پل کے کنارے بیٹھا تو میں نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی سر پہ لکڑیاں رکھے ہوئے پل سے نکل رہا تھا، پیچھے سے ایک بدتمیز جوان آ گیا، خوب ہٹا کٹا پہلوان ٹائپ کا جوان اس بوڑھے آدمی کے پیچھے آیا اور وہ اس سے بار بار کہہ رہا تھا آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو. اب بوڑھا تھا، سر پہ لکڑیاں تھی، تیز چل نہیں پا رہا تھا، تو اس جوان نے غصے میں اس بوڑھے آدمی کے کمر پہ لات ماری اور وہ بوڑھا زمین پہ گر گیا اور پھر اس کے اوپر سے یہ جوان گزر گیا. امام نے فرمایا اچھا تمہارے پاس اگر اس وقت اسم اعظم ہوتا تو تم کیا کرتے؟ تم اسم اعظم مانگ رہے ہو نا مجھ سے، اگر اس وقت تمہارے پاس اسم اعظم ہوتا اور تم اپنی آنکھوں سے اس بوڑھے پہ ظلم ہوتا دیکھتے تو تم کیا کرتے؟ کہنے لگے امام اگر ہمارے پاس ہوتا تو اس کو ایسا سبق سکھاتا کہ زندگی بھر یاد رکھتا. کہ اگر ہمارے پاس طاقت ہوتی، اسم اعظم ہوتا تو ہم ایسا سبق سکھاتے کہ اسے عمر بھر یاد رہتا. امام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے وہ بوڑھا آدمی کہ جس کے سر پہ لکڑیاں تھیں اور جس نے مار کھائی وہ کون ہے؟ کہ وہ ہمارے چاہنے والوں میں سے ہے اور اس کے پاس خداوند متعال کی طرف سے ایک اسم اعظم ہے. میں ایک نتیجے پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو، ایک نتیجے پہ کہ جس کی تم بات کر رہے ہو نا، جس نے مار کھائی وہ خود ہمارے چاہنے والوں میں سے ہے اور خدا نے خود آلریڈی اسے ایک اسم اعظم دے رکھا ہے. اب ذرا سوچو تم میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب خدا تمہیں طاقت و قدرت سے نوازے تو تم اس قدرت و طاقت کا فائدہ اپنی ذات کے لیے نہ کرو. اب تم میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ تمہارے پاس اگر اسم اعظم ہوتا تو تم کیا کرتے؟ تم اسے جوان کو ایسا سبق سکھاتے، مثال کے طور پہ معجزات کے ذریعے سے 2 انگلیوں کا اشارہ کرتے اور اس کو اوپر ہواؤں میں اڑاتے، پھر زمین پہ گراتے، پھر اڑاتے، پھر زمین پہ گراتے. یہ تم کرتے. مطلب تم ایک چھوٹے سے جرم کی سزا اتنی بڑی دے رہے ہو جبکہ اس کے پاس خود اسم اعظم تھا، لیکن وہ خاموشی سے صبر کر کے مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا. اب مجھے سمجھ میں آیا اہل بیت اطہار کی شخصیات کو خداوند متعال نے تمام معجزات و کمالات سے کیوں نوازا. اگر آپ اہل بیت اطہار کی شخصیات کی طرف رجوع کریں اور پڑھیں دیکھیں اہل بیت اطہار کی ہر شخصیت کو خدا نے جتنے بھی کمالات تھے اور جتنے بھی معجزات تھے سب عطا کیے. اور اس کی دلیل یہی اسی کتاب خانے میں زیارت جامع کبیرہ رکھی ہوئی. اس گفتگو کے بعد اگر کسی کو توفیق ہو تو زیارت جامع کبیرہ اٹھائے اور اس کے صرف ترجمے کو پڑھے اور پھر اندازہ لگائے خداوند متعال نے ائمہ اطہار پر کس طرح کی کرم نوازی فرمائی. اور یہ بھی زیارت جامعہ پڑھنے کے بعد یہ اندازہ نہ لگائیں کہ اہل بیت کی فضائل کی حد یہ ہے. نہیں آقا جان، ہماری عقلوں کی حد یہ زیارت جامعہ کبیرہ ہے، ہماری عقلوں کی حد.